هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک بار پھر سلسلہ احکام قرآن کے ساتھ حاضر ہیں، اور جیسا کہ پچھلے ہفتے سے اس کا فارمیٹ کچھ ہم نے حالات و واقعات کے تحت تبدیل کیا ہے، اور اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کی شرکت کو بھی یقینی بنانے کی کوشش کی ہے۔ تو انشاءاللہ آج بھی ہم حسب سابق نئے فارمیٹ سے کنٹینیو کریں گے، اور انشاءاللہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدثر اللہ العالی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں اور پھر مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پہ درود پاک پڑھ کے آراستہ کرو کہ بروز قیامت یہ تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے و محترم مدنی چینل کے ناظرین، ماہ شعبان ہے اور ماہ درود پاک بھی ہے۔ درود پاک کی ویسے بھی کثرت کرنی چاہیے، اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ اور زیادہ کثرت کیجیے۔ بلاؤں آفتوں کو ٹالنے کے لیے درود پاک کی کثرت اور اس کا ورد مجرب ہے۔ مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے کہ آج کیا عنوان، کیا ٹاپک ہے، اور ساتھ میں ایک تھوڑی آگے بڑھتے ہوئے یہ بھی سوال کر لوں کہ تھوڑی نزاکت آ گئی ہے گفتگو میں، اس اعتبار سے کہ سچویشن ڈیفرنٹ ہے ساری دنیا میں، ورلڈ وائڈ بھی، نیشن وائڈ بھی، تو آپ بھی جب کوئی عنوان، کوئی موضوع نکالتے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے کیونکہ ہمیں مدنی چینل کے ناظرین سے بات کرنی ہے، آپ نے مدنی چینل کے ناظرین سے بات کرنی ہے، تو بہت ساری چیزوں کو فوکس کرنا پڑتا ہوگا، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، گفتگو کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو بولنا آتا ہے، آپ بولتے چلے جائیں، کچھ بھی بولیں آپ، ٹھیک ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ با مقصد کلام کیا جائے۔ ٹھیک ہے، ہمارا جو روٹین کا سلسلہ ہے جی، وہ ایک بہت بڑا مقصد تھا، صحیح ہے، احکام قرآن، بہت بڑا مقصد تھا، ٹھیک ہے۔ قرآن کے فہم اور قرآن کا سیکھنا اور سمجھنا۔ مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ احکام قرآن کے جو دیگر ایپیسوڈز پیچھے ہوئے ہیں، وہ سارے سلسلے مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل پر، مفتی علی اصغر کے نام سے یوٹیوب چینل، وہاں پہ موجود ہیں، وہ ضرور دیکھیے۔ فرصت کے بھی لمحات ہیں، کچھ ٹینشن اپنی جگہ ہے، لیکن فرصت بھی، آپ لوگ گھر میں ہیں تو مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل ہے مفتی علی اصغر کے نام سے، وہاں پہ مفتی صاحب کے سارے جو سلسلے ہیں پچھلے وہ رکھے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ بڑا بامقصد سلسلہ تھا وہ بھی، جی لیکن ہم نے اس کو کنٹینیو کرنے کے بجائے موقوف کیا ہے جی کہ اس کے اندر جو موضوعات تھے وہ مختلف موضوعات تھے۔ جی اس وقت جو موضوعات ہیں، مسلمانوں کو جو صورتحال درپیش ہے، جی، اس پر کلام کرنا مسلمانوں کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو علمی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ لوگوں کے جو کرنٹ حالات ہیں اس کو حل کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پر میں نے کوئی نہ کوئی مقالہ بھی لکھا ہوگا، جی، اب وہ میں مقالہ لا کے پڑھنا شروع کر دوں، صحیح، وہ بھی تو ایک علمی سرگرمی ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن مثبت بھی ہے، مثبت بھی ہے۔ لیکن آج لوگوں کو کس بات کی ضرورت ہے، یہ فیصلہ کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ فقہی حوالے سے تو اتنی پرابلم نہیں ہے ہمیں، ٹھیک ہے، کیونکہ فیلڈ میں ہے۔ جی جی تو آج کے کیا موضوعات ہیں، میں 50 موضوعات جو آج کے ہیں 50 جی، میں 2 گھنٹے کلام کر لوں گا اس پر، ٹھیک، لیکن اوورآل قرآن و حدیث کو لے کر جی آج کی صورتحال میں کیا سوچا جائے، کیا کیا جائے، یہ تھوڑا سا غور و فکر کرنا پڑتا ہے۔ یعنی سلسلے کا ٹچ بھی باقی رہے،
جو احکام قرآن ہے تو قرآن کا نام ہے تو ایسا نہ ہو صرف نام ہی ہو، قرآن بھی ہو اور جو موجودہ حالات حاضرہ ہیں اور جو ضرورتیں ہیں تقاضے اس کو بھی پیش نظر رکھیں. جی ہاں. جی ماشاء اللہ. آج میں 2 اسباق لے کر آیا ہوں قرآن پاک سے. ٹھیک ہے، قرآن پاک کے جو 2 سبق ہیں وہ بتائیں گے آپ. 2 سبق میں عرض کروں گا. پہلے آپ ہمیں عنوان بتا دیں، شاید تو تھوڑا سا یہ ہوگا کہ عنوان بھی پتہ چل جائے گا. چلیں ٹھیک ہے. دیکھیے، انسان کی ایک کیفیت ایسی ہے جو ہر دوسرے انسان میں پائی جاتی ہے. ہر دوسرے انسان میں ایک کیفیت ایسی ہے جو ہر دوسرے انسان میں سب پہلی بعض میں ہو سکتا نہ پائی جاتی ہو. ٹھیک ہے، اکثر میں پائی جاتی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا اکثر میں پائی جاتی ہے، ہر دوسرے آدمی میں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. جو نیک لوگ ہیں ان میں نہیں پائی جاتی ہوگی. ٹھیک ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی بالکل اپنے آپ کو فٹ سمجھتا ہے. جی. فزیکلی اسے کوئی جو ہے وہ تھوڑی بہت پرابلم ہوئی جی اور اس نے ایکس رے کروایا جی یا الٹرا ساؤنڈ کروایا، پتہ چلا کہ جناب اندر تو سب کچھ خراب ہے، اندر تو کینسر پھیلا ہوا ہے، اندر تو فلاں چیز ہے. اب یہ سوچے گا کہ کاش ایسا ہوتا، مجھے پہلے پتہ چل جاتا. ٹھیک. ڈاکٹروں کے پاس بھی جو کیس جاتے ہیں جی جی تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب تو اسٹیج فلاں ہے، جی دیر کر دیا آپ نے. بہت دیر کر دی آنے میں، اب اس کا کیا قصور؟ جی اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا. بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں تھا. کوئی ایسی علامت ہی بعضوں کا ظاہر نہیں ہوتی، جی بعضوں کا علامت تو ظاہر ہوتی ہے، لیکن اس علامت کے حوالے سے بندہ اگنور کر دیتا ہے اس کو. وہ اس سینیریو میں لے ہی نہیں رہا ہوتا کہ اس چیز کی علامت ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک. تو کتنے ہی ایسے مواقع آتے ہیں جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ حقیقت کے پردے اٹھ جاتے تو ہم محفوظ رہ سکتے تھے، ٹھیک. حقائق پتہ ہوتے تو بچ جاتے. اب یہ جو احساس ہے ہمیں قدم قدم پر نظر آتا ہے. بعض اوقات ہم کسی سے پارٹنرشپ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جناب نہ ہی کرتے تو اچھا تھا، جی بعد میں سوچتے ہیں. پہلے پتہ ہوتا جی. تو ہرگز نہ کرتے. صحیح. رشتہ ہوتا ہے کہ لوگ باتیں تو بہت ساری کر رہے تھے لیکن ہم نے اگنور کر دی اور اب تو کوئی حل نہیں، پھنس گئے ہیں. جی. تو انسان کے فیصلے جو ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے غلط فیصلے کیے ہیں. ٹھیک ہے. وقت اور بتا دیتا ہے. وقت بتاتا ہے. اس سے ویسے یہ معذرت آپ کو روک رہا ہوں کہ کنیکٹیوٹی ہو گئی ہے ہماری یہ پچھلے سلسلے سے ہی کہ وقت پہ کافی کلام کیا تھا مفتی صاحب نے بالاثر کے تحت، تو وقت نے بتا دیا. وقت نے بتا دیا. جی. اب قرآن پاک کا ایک موضوع یہ ہے کہ قرآن پاک نے کئی مقامات پر بندوں کو خطاب کرتے ہوئے اس بات کی تنبیہ کی جی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم دھوکے میں ہو. فرمایا گیا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ اکبر. انسان کا اور رب کا جو معاملہ ہے، جی کہیں ایسا تو نہیں جب آخرت کا بزم سجے، قیامت قائم ہو اور بندہ اس وقت یہ سوچتا رہ جائے کہ کاش مجھے تنبیہ پہلے مل چکی ہوتی، میں پہلے ہوش میں آ چکا ہوتا، دنیا میں رہتے ہوئے میں ایسے اعمال کر بیٹھتا کہ جو اعمال جو ہیں مجھے کام آتے. اللہ اکبر. قرآن پاک میں فرمایا گیا یا ایھا الانسان، و انسان، ما غرک، تجھے کس چیز میں نے دھوکے میں ڈال کے رکھا، بربک الکریم، کہ تیرے رب کے اور تیرے درمیان تو بڑی رکاوٹیں قائم تھیں، یا یہ کہ انسان جو ہے وہ دھوکے میں رہا. اللہ. اب انسان دھوکے میں کیوں رہتا ہے؟ جی یعنی آج کے ماحول کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہم سمٹ چکے ہیں، سماجی دوریاں قائم کرنے پر زور دیا جا رہا ہے، سوشل ڈسٹینس آ گیا. سوشل ڈسٹینس کا فلسفہ بیان کیا جا رہا ہے، ہر ایک ضرورت کے تحت نکل رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کر رہا جناب. پوری دنیا جو ہے وہ آئسولیشن میں چلی گئی ہے. لیکن یہی سرگرمیاں جو ہیں انسان کی، دنیا کی رنگینیاں ہوں، لذتیں ہوں، خواہشات ہوں، دنیا کی دوڑ ہو، یہی وہ غالب چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کو ہلاکت میں ڈالتی ہیں، جی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرواتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کرتی ہیں بندے کو. اور کتنا ہی پیسہ کما لے آدمی، مسلمان کا یہ تصور تو موجود ہے کہ آخرت میں اس سے حساب لیا جانا ہے. ٹھیک. کتنا ہی دنیا میں کچھ کر لے، کسی کے پاس اکڑ آ جائے، کسی کے پاس دولت آ جائے، کسی کے پاس منصب آ جائے، کسی کے پاس بڑے سے بڑی چیز آ جائے، جی جب جانا ہے تو خالی آ جانا ہے. بالکل ایسا ہی. قبر ہے تو وہاں جواب دہی ہے، قیامت کا دن ہے تو وہاں جواب دہی ہے.
تو جس طریقے سے کبھی ایسا اتفاق ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ کہ الٹرا ساؤنڈ ہوا اور پتہ چلا کہ جناب اندر تو کچھ اور ہے، جی کوئی بڑی بیماری نکل آئی، انسان کو جھٹکا لگتا ہے، بالکل ایسے ہی، انسان کو تنبیہ ملتی ہے. اور وہ لوگ جنہیں پہلے پتہ چل جائے ایسا وہ اپنے آپ کو کتنا لکی سمجھتے ہیں جی کہ مجھے پہلے پتہ چل صحیح گیا، وقت پہ آ گئے آپ، صحیح وقت پر آ گئے. بعض لوگوں کو شوگر ہوتا ہے، پوری عمر نہیں پتہ چلتا. جی تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے، پیٹ میں تکلیف ہوئی، جیسے یہ تو بہت کامن ہے، یہ مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی کتنے کو تجربہ ہوگا کہ پیٹ میں تکلیف ہوئی، کوئی جو ہے نا یورین پاس کرنے میں پرابلم ہوئی، اب وہ ڈاکٹرز کے پاس گیا، اب گئے تو اس لیے تھے کہ جی پیٹ میں درد ہو رہا ہے، گئے تو اس لیے تھے کہ جی دماغ سر میں درد ہو رہا ہے، گئے اس لیے تھے کہ جی وہ یورین پاس کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے. اب جب رپورٹس کرائیں، ڈاکٹر بھی ابھی تو بلائنڈ ہے، اس نے رپورٹس کرائیں تو وہ بتاتے ہوئے بھی ہچکچا رہا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کے پیٹ میں جو درد ہے کوئی چھوٹا پرابلم نہیں ہے، یہ تو استغفر اللہ کینسر ہو گیا آپ کو تو وہ کڈنی پرابلم ہو گئی ہے، آپ کو تو برین کا پرابلم ہو گیا ہے، تو وہ پوری فیملی ہل جاتی ہے. پچھلے مہینے ایک اسلامی بھائی کا انتقال ہوا ہے، مدینہ مسجد کے پاس رہتے تھے جی اور میرے پاس مسائل پوچھنے بھی آیا کرتے تھے. اسٹاک کا کام کرتے تھے، وہ چھوڑ دیا تھا انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ناجائز چیزوں سے نہیں بچ سکتا، جی چھوڑ دیا تھا. بڑے نیک طبع فرد تھے، جوان آدمی، بمشکل جو ہے 38-40 سال عمر ہوگی. تو اچانک ایک دن گرے ہیں وہ نیچے، تو جب احساس ہوا کہ کیا معاملہ ہے، جب جا کے سی ٹی اسکین وغیرہ کروایا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ بس 2 سے 3 مہینے زندہ رہیں گے. اللہ بالکل اندر جو رسولی وہ پھیل چکی ہے، اور بالآخر یہ ہے کہ 2-3 مہینے میں ان کا انتقال ہو گیا. اللہ. تو یہ دنیا میں ان کو تو پتہ چل گیا نا. اب ایک بندہ ہے جس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے ہارٹ کے اندر کیا چل رہا ہے، جی کتنے شریانے بند ہیں، اور جب آیا دورہ دل کا اٹیک پڑا تو دنیا سے چلا، اچانک مر جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک دھوکہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ. انسان غفلت میں رہتا ہے اور اسے اپنی حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا کہ اندر کیا چل رہا ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات انسان اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے. میں اب ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو حج کرتے ہیں، دینی پروسپیکٹس، جو عمرہ کرتے ہیں، جو نیک ہوتے ہیں، ظاہری طور پر نیک ہوتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ریا نے ان کو گھیر رکھا ہو اور وہ اور زیادہ دھوکے میں ہوں، خود کو نیک سمجھتے ہوں. قیامت کے دن ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو خود کو نیک سمجھتے رہے، اپنے اعمال پر بھروسہ کرتے رہے، لیکن ان کے اعمال ناقص تھے. تو 2-3 کیٹیگری بن جاتی ہے جہاں انسان جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے کیا کیا. اب قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انما الحیات الدنیا لعب و لہو. دنیا کی جو زندگی ہے، جی یعنی انسان کا فلسفہ کیا کہ انسان نے جو ہے وہ ترقی سمجھی دنیا میں. آپ ذرا غور کریں کہ برائیاں کب پھیلنا شروع ہوئیں؟ جب لذتوں کو مقصد اعلیٰ بنایا گیا، جب خواہشات کا پھیلاؤ جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا، جب انسان نے مسلمانوں کی تہذیب چھوڑنا شروع کر دی، وہ غیر مسلم ملکوں میں جا کے آباد ہو گیا. کچھ تو وہاں بھی ہوں گے کہ جو نیک رہے، کچھ وہاں ہوں گے کہ کون دیکھنے والا ہے. وقت کی لذت میں کھو گئے، جو ملا اس کی لذت میں کھو گئے. کوئی لذت انہوں نے چھوڑی نہیں، دنیا کی لذت کو سب کچھ سمجھ بیٹھے. تو دنیا کیا ہے؟ لہو لعب ہے، کھیل تماشا ہے، اس کی لذتیں. آج ہم جس فلسفے پر عمل پیرا ہیں کہ جناب ضرورت کے تحت کچھ چیزیں کرنی ہیں، بس اس سے ہٹ کر کچھ نہیں کرنا، اور بس باہر نہ نکلو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو. آج بھی کتنے لوگ ہوں گے کہ جن کو گناہوں کی لذت کے اسباب ملے ہوں گے اور اس میں پڑے ہوں گے. تو وقت سے پہلے اگر متنبع ہونا ہے، قیامت کے دن پھنس نہ جائیں اور آپ چاہتے ہیں مجھے ہوش آ جائے، یہ میرا جو اندر کا کینسر ہے مجھے وقت سے پہلے پتہ چل جائے کہ میں اس کا علاج کر لوں. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے انما الحیات الدنیا لعب و لہو. دنیا کی جو زندگی ہے یہ کھیل تماشے ہیں. وزینت و تفاخر. دنیا میں بندہ جو ہے وہ زینت کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، خوبصورتی کے پیچھے، حسن کے پیچھے، زیب و آرائش کے پیچھے، اور پھر تفاخر بہت سارے لوگوں کا مقصد ہوتا ہے، آگے بڑھنا ہے جناب، بڑائی ظاہر کرنی ہے. اور تفاخر بینکم،
اور فرمایا وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور کیا چیز دنیا میں ہے؟ بڑائی، میرے پاس مال زیادہ ہے، میرے پاس اولاد زیادہ ہے۔ یہ اوصاف قرآن پاک نے بیان کیے کہ جو ان اوصاف میں کھو گیا، انہی کو اس نے زندگی سمجھ لیا، زندگی کا مقصد انہی کاموں کو سمجھ لیا۔ اب قرآن ایک مثال بیان کر رہا ہے، بڑی پیاری مثال۔ فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، بارش ہوتی ہے، کسان بڑے خوش ہوتے ہیں، جناب بارش ہو گئی ہے۔ ثم یہیج، سبزہ اگتا ہے، فترہ مصفرا ثم یکون حطاما، زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ زمین کی جو سرسبز ہونا ہے کتنی ضروریات کو پورا کر دیتا ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اگر یہ سرسبز چیزیں خشک ہو جائیں تو پھر کیسا افسوس ہوگا۔ مثال کے طور پر آج پاکستان کے اکثر علاقوں میں گندم بالکل یا تیار کھڑی ہے، تیار ہونے جا رہی ہے جی۔ اب گندم جو ہے وہ کوئی کاٹ ہی نہ سکے اور دیکھتے دیکھتے ضائع ہو جائے، کتنا افسوس ہوگا۔ تو دنیا کی رنگینی کو قرآن پاک نے اس انداز میں بیان کیا ہے کہ بارش ہونے کے بعد سبزہ تو نظر آیا، لیکن وہی سبزہ کسی کام میں نہ آئے، گھاس پھوس ہو کر رہ جائے۔ گھاس پھوس ہو کر رہ جانے کا مطلب کیا ہے کہ وہ ضائع ہو گیا۔ تو دنیا میں جو عمل کرتے رہے وہ کسی کام ہی نہیں آیا۔ تو دنیا کی وقت کس میں صرف ہوا؟ دنیا کمانے میں۔ وقت کس میں صرف ہوا؟ ذاتی خواہشات کے پیچھے دوڑنے میں۔ وقت کس میں صرف ہوا؟ ذاتی لذتوں کے پیچھے دوڑنے میں۔ وقت کس میں صرف ہوا؟ اللہ کی نافرمانی میں۔ وقت کس میں صرف ہوا؟ دین کے خلاف باتیں کرنے میں، علماء پر تان کرنے میں، دنیا میں خود کو بڑا جتانے میں، خود نمائی کے اندر، نمائش کے اندر، تکبر کے اندر۔ سب کیا تھا یہ؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ غرور تھا، دھوکہ تھا۔ غرور مانے دھوکہ۔ تو فرمایا وفی الآخرۃ عذاب شدید، ایسے لوگ جو دھوکے میں رہے ہوں گے ان کے لیے تو عذاب شدید ہے۔ مغفرۃ من اللہ ورضوان، اور جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے موجود ہے اللہ کی مغفرت، موجود ہے اللہ کی جو رضامندی وہ موجود ہے، اس کی طرف بڑھنا چاہیں تو بڑھیں۔ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ اور ایک اور آیت مبارکہ میں فرمایا گیا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں دنیا کے پیچھے دوڑنا تھا، اس نے ہلاک کر کے رکھا، آنکھوں پر پردہ ڈال کے رکھا، یہاں تک کہ دنیا ختم نہیں ہوئی، دنیا کے پیچھے دوڑنا ختم نہیں ہوا، یہاں تک کہ تم قبر میں چلے گئے۔ تو یہ جو قرآن پاک کی آیات ہیں یہ تنبیہ ہیں، یہ بیداری کی دعوت دے رہی ہیں کہ بندے کو جاگنا ہے، وقت سے پہلے جاگ جائے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، راہ راست پر آ جائے، راہ راست پر آ گیا تو کامیاب ہو جائے گا۔ جیسے آپ نے فرمایا، اور سچی بات ہے کہ اگر توجہ کے ساتھ قرآن سنا جائے، قرآن کی بات سنی جائے تو یقیناً وہ مردہ دلوں کو جو ہے جلا بخشتی ہے، زندگی بخشتی ہے، نور ہدایت جو ہے وہ نصیب میں آ جاتا ہے قرآن سننے سے۔ ایسے کئی واقعات ہیں۔ مفتی صاحب ابھی ایک چیز ہے جو مجھے ڈسٹرب کیا بڑا، جس چیز نے ابھی جو موجودہ صورتحال شروع ہوئی تو ایک نیوز تھی، خبر تھی ایک، اور وہ بڑا دل دکھا دینے والی خبر تھی کہ کیونکہ لاک ڈاؤن شروع ہوا اور لوگوں کے جو سوشل ایشوز تھے ان کے حوالے سے، ڈسٹینس کے حوالے سے، اور سوشل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ محدود کی گئیں، تو بعض بے باک لوگوں نے اس میں بھی جو ہے وہ عیاشی کا سامان جمع کیا اور اس کو انگیج کرنے کی کوشش کری، اور پھر وہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے وہاں پہ ایکٹیویٹی کی اور جو قانونی تقاضے تھے وہ پورے کیے۔ تو خبر تو پڑھ لی تھی، لیکن جو ابھی آپ نے موضوع چھیڑا تو مجھے وہ بات یاد آئی کہ ہم بحیثیت انسان ہم دیکھیں کہ ہمارے سامنے کیسے کیسے واقعات ہو رہے ہیں کہ جو آنکھیں کھول دیں، لیکن ہم آج کا جو دور ہے نا، ہر آدمی نا جی ہاتھ نہیں ملانا، جی نقصان ہے، جی جی جناب فلاں کام کرنے میں نقصان ہے، جی فلاں کام کرنے میں نقصان ہے۔ بلکہ بڑا عقل مند اسی کو تصور کیا جا رہا ہے جو یہ آئسولیشن میں جا رہا ہے، بلکہ لوگ فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آئسولیشن میں ہیں۔ تو ایک نقصان وہ ہے جو ہمیں ظاہری طور پر نظر آتا ہے، جی آگ کی تپش سب کو پتہ ہے کہ جلاتی ہے، جی چھری کاٹتی ہے، جی ہم سب جانتے ہیں ان چیزوں کے نقصان کو۔ جی ایک نقصان وہ ہے
کہ جو قرآن و حدیث ہمیں بتاتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کے نافرمانی نقصان، حرام کا اختیار کرنا نقصان، نماز قضا کرنا نقصان، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کرنا نقصان، اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کی اتباع نہ کرنا نقصان. تو یہ جب ہمارے دل کے اندر نقصان کا احساس پیدا ہو گیا ہے کہ نقصان سے بچنا ہے، ضرر سے بچنا ہے، تکلیف سے بچنا ہے، تو کیا وہ چیزیں ضرر نہیں ہیں؟ جی قیامت کے دن تو جواب دہی ہونی ہے نا، سب سے بڑا تو ضرر اسی میں. اسی میں. پھر کس چیز پر بھروسہ ہے؟ جی یعنی کیا ایسی چیز ہے جو بچا سکتی ہے؟ جی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بچا پائے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت بچا پائے گی. جی تو بات یہ ہے کہ جو دھوکے کی کیفیت ہے، جی انسان کا دھوکہ، یہ قرآن کا ایک موضوع ہے، جی ایک سبق ہے. اور یہ آخرت کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے. آخرت کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے کہ انسان، دنیا دارالعمل ہے نا، جی یعنی سارا دن مزدور نے کمایا اور پتہ چلا کہ نفع کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ شام کو احساس ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے پوری زندگی محنت مشقت کی، ہزار جو ہیں فکریں پالتے رہے، ہزار ٹینشنوں میں گزارے ہم نے اپنے شب و ایام، لیکن آخرت میں کچھ بھی کام نہ آیا. ایسا شخص جو ہے دھوکے میں رہا. اس تو ایک چیز ہے کہ اس وقت جو معاشرے میں حالت ہے، اس وقت سے میری مراد جو دور ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس زیادہ سائلین آتے ہیں، سوال کرنے والے آتے ہیں، لوگ آپ سے دین و دنیا کے مسائل پوچھتے ہیں، تو آپ کو اس کا زیادہ تجربہ ہے کہ لوگ جو ہے نا بڑے جلد باز ہو گئے ہیں. قرآن نے بھی کہا ہے کہ جس چیز کا مطلب، قرآن نے جلد باز تو انسان کو قرار دیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بس جس چیز کا نفع یا نقصان فوری طور پہ نظر آ رہا ہے آنکھوں کو، وہ تو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اور جو نظر نہیں آ رہا ہے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا ہم میٹیریلسٹک دور میں جی رہے ہیں، مادی دور میں جی رہے ہیں. ابھی ایک تازہ مثال ہے، میرے ایک دوست ہیں، تو وہ کچھ ہم کھا رہے تھے کہیں بیٹھ کر، تو وہ بھی ساتھ ہی کھا رہے تھے جو ایک طریقہ کار کے مطابق وہ کھا رہے تھے. تو جو چیز وہ لائے تھے تو ہمارے اندر اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، تو میں نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے رکوا دیا مجھے اور کہا مہروز بھائی میں نا 3 دن سے ڈرا ہوا ہوں، 3 دن پہلے مجھے رات کو بخار ہوا اور چھینکیں آئیں کچھ، تو میں ڈر گیا اور میں نے گھر والوں سے کہا کہ بھائی آپ لوگ میرے سے الگ ہو جاؤ، اور میں دوسرے کمرے میں یا جو ہے نا ان سے بالکل جدا ہو گیا، بچے کو بھی الگ کر دیا. رات کو 3 بجے میری آنکھ کھلی تو مجھے بخار تھا، اور میں اور خوف زدہ ہو گیا کہ بھائی مطلب مجھے جو ہے وہ کووڈ-19 نہ ہو گیا اور یہ میرے بچوں میں میرے گھر والوں میں منتقل نہ میں وہ ہو گیا. پھر میں ڈاکٹر کے پاس گیا، دوا وغیرہ لی، اور وہ نہیں تھی اللہ کی رحمت سے، انہیں چیز ایک نارمل جو ہے وہ بخار یا زکام وقتی طور پر ان کو ہو گیا تھا. ظاہر سی بات ہے یہ ضروری تو نہیں نا علامت اسی کی ہو، بہرحال وہ بچ گئے. لیکن میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ جب دیکھیں ان کو ایک ذرا سی تکلیف ہوئی تو انہوں نے اپنی لخت جگر کو، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو اپنے سے جدا کر دیا. ان کی ایک محبت تھی کہ نہیں یار اللہ نہ کرے اگر مجھے تکلیف ہو گئی ہے تو آپ دور ہو جاؤ. ہم یہ دنیا کے اعتبار سے، بیماریوں کے اعتبار سے یہ شعور بیدار ہوا نا، جی شعور بیدار ہوا، انہوں نے حفاظتی اقدامات اعلیٰ درجے کے کیے. جی دین بھی تو یہی کہتا ہے کہ جو حرام کام ہے، جو خبیث کام ہے، برے کام ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اس کے محبوب علیہ السلام کی ناراضگی ہے، اس سے بھی اس سے زیادہ دور رہنا ہے. وہ فلسفہ ہے نا، وہ آیت کے تحت آپ ہی بیان فرماتے ہیں، علماء بیان فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تو یہاں جو فرمایا کہ بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ، تو اس میں مفسرین نے یہی نقطہ بیان فرمایا. اور دیکھیں لوگ کس طرح بڑھے چلے جا رہے ہیں. جی تو اس وقت کو، آج کے دن کو تنبیہ سمجھیں ٹھیک کہ جناب یہ ایک تنبیہ ہے ہمارے لیے، ہم بہت ساری چیزوں سے بچ رہے ہیں، انہیں نقصان دہ سمجھ رہے ہیں. اسی طریقے سے قیامت کے دن ہمیں پتہ چلے گا کہ دینی اعتبار سے بھی بہت ساری چیزیں ایسی تھی کاش ہم اس سے بچ جو جائیں. نظر نہیں آ رہی تھی، نظر نہیں آ رہی. آج بھی نظر نہیں آ رہا ہے. وائرس تو عمومی طور پہ نظر نہیں آ رہا. جب بندہ قبر میں جاتا ہے اس کو سوال نہیں آتے تو کیا پکارتا ہے؟ ہائے ہاتا، ہائے ہاتا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، مجھے نہیں معلوم. تو بیدار ہونے کی ضرورت ہے. دوسرا جو موضوع میں لے کر آیا ہوں قرآن پاک کے موضوعات کے تعلق سے، دونوں سمجھیں کہ ایک دوسرے کی کڑی ہیں. جی اور دوسرا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے دنیا کے مختلف، دنیا کے اندر طاقتیں ہیں. جی ایک ملک ایسا ہے کہ جہاں امن ہی امن ہے، ٹھیک ہے، مجال ہے کہ کوئی بد امنی ہو. سپوز کر لیں، سپوز کیا واقعی ٹھیک ہے، کوئی بد امنی ہو، بالکل گراف نہ ہونے کے برابر ہے، ٹھیک ہے، جرائم نہ ہونے کے نہ برابر. ہونے کے برابر. نہ چوریاں ہوتی ہے، لوگ کھلے دروازے جو ہے نا کھول کے سو جاتے ہیں. جی ایسا ملک، ایسے ملک ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ایک تو نہیں ہے، زیادہ ہے. قانون کی بالادستی ہے، جرائم نہیں ہے، ناپید ہے. تو جناب ایسا نظام وہاں بنا،
ظاہر بات ہے نظام بنانے سے بنا ہے تو نہیں کہ لوگ وہاں نیک و پرہیزگار اور متقی ہیں سارے، جی اس کی وجہ سے قانون کی وجہ سے ہے۔ قانون کی عملداری نے لوگوں کو متنبہ کر دیا کہ خبردار اگر یہاں سے وہاں ہوئے پکڑے جاؤ گے۔ کوئی ملک ایسا ہے، یعنی ایک ملک یہ تھا کہ جو اپنے امن کی وجہ سے اوپر ہے، دوسرا کوئی ایسا ہوگا کہ جو اپنے معاشی سرگرمیوں کی وجہ سے اوپر ہے، تیسرا کوئی ایسا ہوگا کہ جو اپنی دفاعی جو ہے قوت کی وجہ سے اوپر ہوگا، کوئی ایسا ہے کہ کسی اور وجہ سے اوپر ہوگا۔ تو ہر ایک اس دوڑ میں آگے بڑھا چلا جا رہا ہے، مضبوطی کی دوڑ، دفاع کی دوڑ، معاشی سرگرمیوں کی دوڑ بڑھی چلی جا رہی تھی۔ لیکن جب سے کرونا آیا لوگ کہنے لگے ہم نے تو اس کا کبھی سوچا ہی نہیں تھا، جی ہماری ساری تدبیریں فیل ہو گئیں۔ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں ایک سب سے بڑی گاڑیوں بنانے والی کمپنی ہے، جی گاڑیاں بناتی ہے، کاریں بناتی ہے، اس نے وینٹیلیٹر بنانا شروع کر دیے ہیں۔ جی ایسا ہی کس نے سوچا تھا کہ ایسا لمحہ آ جائے گا کہ وینٹیلیٹر گاڑیاں بنانے والی کمپنیاں بنانا شروع کر دیں گی؟ تو آج تک جس نے جو اقدامات کیے جی وہ بالکل صفر پر کھڑا ہوا تھا۔ اگر اقدامات ہوتے تو لاک ڈاؤن تو نہ ہوتا نا، جی جی دوائی آ جاتی، جی علاج آ جاتا، اور بہت ساری Preparation چیزیں آ ہوتی اس جاتی، کی۔ تشخیص تک نہیں ہو رہی۔ جی تو یہ پورے حالات ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ انسان نے جو تدبیریں کی وہ تدبیریں دھری کی دھری رہ گئیں۔ جی ایسا انسان نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ یوں بھی ہو سکتا ہے۔ جی تو قرآن کا ایک موضوع یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ بندے اپنی تدبیریں آزماتے ہیں، جی اپنی تدبیریں آزماتے ہیں، جی اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر اختیار فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت مبارکہ ہمارے پاس آیت مبارکہ قرآن کی روشنی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر والا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پس منظر میں گفتگو ہو رہی ہے ٹھیک کہ لوگوں نے ان کے قتل کی سازش تیار کی، پوری سازش تیار کر لی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی پوری سازش تیار کر لی، ہاں اور وہ بس یہ سوچ بیٹھے کہ اب تو کوئی بچا ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا، سبحان اللہ۔ اور جس کو انہوں نے پھانسی دی وہ ان کے مشابہ کوئی شخص بن گیا، ٹھیک ان میں شباہت ڈال دی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کے انہوں نے پھانسی دے دی۔ تو وہ اپنے داؤ پیچ آزماتے رہے، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا تھی انہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ یعنی انہوں نے جس شخص کو پھانسی دی حضرت عیسیٰ سمجھ کے، حقیقتاً وہ حضرت عیسیٰ تھے ہی نہیں، تھے ہی نہیں، حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا۔ ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ جی ایک اور آیت مبارکہ اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔ یا بستیوں والے نہیں ڈرتے کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آئے جب وہ کھیل رہے ہوں؟ کیا اللہ کی خفی تدبیر سے نڈر ہیں؟ تو اللہ کی خفی تدبیر سے نڈر نہیں ہوتے مگر تباہی والے۔ اللہ اکبر، کیا فلسفہ ہے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا؟ آپ بیان فرمائیں گے تو۔ فلسفہ یہ ہے کہ آج کے حالات کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں جی کہ جو چیز ہمارے وہم و گمان میں نہ تھی وہ ہو سکتا ہے، جی بالکل کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ دنیا رک سی گئی ہے۔ دنیا رک سی گئی ہے، کیا ہم نے سوچا تھا اور کیا ہو گیا ہے۔ جی ارادے ٹوٹ گئے ہیں، نظام فیل ہو گئے ہیں، جی تدبیریں دھری کی دھری رہ گئی ہیں، سارے اقدامات، ساری طاقتیں، قوتیں، ہتھیار، میزائل، توپ، سب کے سب اس طاقت کے مقابلے میں ناکارہ ہو چکے ہیں۔ تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ اردو کا ایک فریز ہے کہ تدبیریں الٹی ہو جانا، الٹی ہو جانا، بالکل ساری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تدبیریں الٹی ہو گئی ہیں، الٹی ہو گئی، جہاز جی تدبیریں الٹی، تدبیر کی کچھ تھی
چاہا کچھ تھا لیکن اب وہ معاملہ تو جو ہے وہ یہ مشورے دیے جا رہے ہیں کہ عورتیں جو اسکارف باندھتی ہیں وہ اسکارف لے کر ماسک بنا لیے جائیں. جی. ایسے بھی مشورے دیے جا رہے ہیں. کس نے سوچا تھا کہ لفظ اسکارف بولا جائے گا؟ جی. کس نے سوچا تھا کہ یہ مشورے دیے جائیں گے؟ جی. تو انسان کی بے بسی ظاہر ہے. بالکل ایسے ہی. تو انسان کے لیے تنبیہ ہے. یعنی آج جو کیفیات ہیں، یہ عذاب ہے، سزا ہے، کیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے ارادے سے واقف نہیں ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ وحی کا سلسلہ تو منقطع ہو چکا ہے. جی. متعین طور پر اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ وحی سے پتہ چلتا ہے. پرٹیکولرلی واضح طور پہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم متعین نہیں کر سکتے کہ یہی وجہ ہے، لیکن جو قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں اس سے اشارہ ضرور مل رہا ہے. ٹھیک. کہ کم از کم یہ تنبیہ تو ہے انسان کے لیے. ٹھیک. انسان بیدار خشیت حاصل کرے، خشیت حاصل کر لے. یہ نہ ہو کہ یہ اپنے آپ میں لگا رہے. جی. یعنی انسان کی لائف اس طرح انسان گزارے کہ یہ نہ ہو کہ انسان اپنے آپ میں لگا رہے اور اس کا انجام کچھ اور ہو. اس سے آپ کی بات جو آپ آگے جا رہے ہیں، میں چاہوں گا ایک چیز میں شامل کر لوں تاکہ پھر آپ کی گفتگو جو اس کو بھی سمیٹ لے اس کے اندر. اس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ ساری سچویشن شروع ہوئی تو اس وقت اور ابھی کے میں اپنے بھی جذبات بیان کر رہا ہوں، اگر غلط ہوں تو آپ اس کی تصحیح فرمائیے گا. کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مذہبی عقائد، نظریات، معمولات اور عبادات ہیں ان کو گویا کہ ایک اس سے جو ہے مضبوطی ملی ہے اور ایک وہ شواہد ملے ہیں کہ دیکھو جو مذہبی تعلیمات تھی، بالخصوص دین اسلام کی جو تعلیمات تھیں وہ جو ہیں انڈوز ہوئی ہیں ان سارے معاملات میں. اگرچہ یہ ساری جو صورتحال ہے بڑی ایمرجنسی کی ہے، تشویشناک ہے، یعنی دیکھیں پاکیزگی کو، انسان کی توجہ بہت ساری چیزوں کی طرف نہیں تھی. جی. وہاں اس کی توجہ جا رہی ہے. جی. تو اللہ تعالیٰ کی جو خفیہ تدبیر ہے، ہر شخص یہ سوچے کہ میں دنیا میں اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں. جی. جی. جو کچھ بھی وہ سمجھتا ہے. جی. تھوڑی دیر کے لیے سوچے کیا اللہ کے نزدیک میں کامیاب؟ اپنے آپ سے سوال کر، اپنے آپ سے سوال کرے. ٹھیک ہے. یعنی یہ ایک حصہ ہے تعلیمات اسلام میں سے کہ بندہ خود کو خطرے میں محسوس کرے، رسک میں محسوس کرے کہ میں خطرے میں ہوں، اور وہ جری نہ ہو جائے، بے باک نہ ہو جائے اور باغی نہ ہو جائے. کیا بات کی آپ نے. نہ وہ اعمال کے اعتبار سے سست پڑے اور نہ وہ بالکل مطمئن ہو جائے. جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی اس میں کیا بیان ہوا؟ لوگ تو بڑے اطمینان کے ساتھ تھے، کھیل کود میں لگے ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی اور اللہ تعالیٰ کی جو خفیہ تدبیر ہے کوئی نہیں بچا سکا اسے. سیف زون میں نہ سمجھے اپنے آپ کو، سیف زون میں نہ سمجھے. کوئی بھی فیلڈ ہو دنیا کی، کوئی بھی فیلڈ ہو، آپ یہاں سے جا رہے ہیں کسی گاڑی کے اندر، بڑی سے بڑی حفاظتی گاڑی ہے آپ کی، بڑی سے بڑی حفاظتی گاڑی ہے نا، جو گاڑی روڈ پر آ گئی وہ رسک میں آ گئی ہے. بالکل. جو گاڑی روڈ پر ہے وہ ڈینجرس زون میں آ چکی ہے. آغاز کہاں سے کرے؟ اللہ کا نام لے کر آغاز کرے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر آغاز کرے، اللہ تعالیٰ سے استعانت طلب کر کے آغاز کرے. جو یہ سمجھتا میں سیف زون میں آ گیا، میرے گاڑی کے اندر جناب اتنے جو ہے وہ ساری چیزیں جمپر ہیں، اتنے اپنا اس کے اندر غبارے لگے ہوئے ہیں، اتنے اس کے اندر فلاں چیزیں ہیں، میں بچ جاؤں گا. نہیں، جب موت آتی ہے تو کوئی نہیں بچتا. اللہ. کوئی بھی دنیا کا موقع ہو، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کو بعض اوقات خوشیاں دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ خوشیاں اسے ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں. خوشیوں کی وجہ سے وہ برباد، خوشیوں کی وجہ سے وہ ہلاکت میں پڑ جاتا ہے. تو خوشیوں کا بھی کوئی موقع آئے تب بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کچھ اور میرے بارے میں. سر صوفیہ کو ہم دیکھتے ہیں، اولیاء کو ہم دیکھتے ہیں، ان کی تعلیمات، ان کا انداز زندگی ایسے ہی. آپ دیکھیں نا، امیر کو غریب ہوتے ہوئے کس نے نہیں دیکھا؟ بالکل، معاشرے میں عام ہے. عام ہے. جی. آج جو حالات چل رہے ہیں اس کے بعد کتنا کرائسس آئے گا مالی طور پر، ہمارے سامنے ہے. ابھی تو یوں ہے نا کہ آپ تو فرد کی بات فرما رہے ہیں، ابھی تو یہ ہے کہ پورے جو ممالک ہیں، ریاستیں ہیں، وہ کنگال ہونے جا رہی ہیں. ابھی تو صورتحال یہ ہو گئی ہے. اللہ پاک خیر فرمائے. یعنی زندگی کے ہر گوشے کے اندر جب بندہ اپنے آپ کو ڈینجر زون میں سمجھے گا، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر میرے ساتھ کیا ہے، میرے کاروبار کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، وہ کچھ صدقہ خیرات کرے گا. صحت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وہ جب دیکھے گا اپاہجوں کو، اندھوں کو، نابیناؤں کو، مختلف امراض میں مبتلا لوگوں کو، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا کہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو جائے، میری صحت کا عالم کیا ہو، میری صحت کا انجام کیا ہو، میری دولت کا انجام کیا ہو، میری اولاد کا انجام کیا ہو، میرے فلاں جو ذرائع ہیں ان کا انجام کیا ہو. اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر یہ بتاتی ہے، جو قرآن کے اسباق میں سے ایک سبق ہے کہ بندہ خود کو سیف محسوس نہ کرے اور ڈینجرس زون میں سمجھ کے خوف کا شکار بھی نہ ہو.
एहसास वो होता है ना एक नफसियाती खौफ, जी। बल्कि अपने काम में अल्लाह से मदद मांगे, एतदाल में आ जाए, अल्लाह से मदद मांगे, ठीक है। अपने हर काम में, हर काम का जो तकाजा है वो पूरा करे, और ये कामयाब जिंदगी होगी। तो अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर से डरते रहना जी। और खुद को धोखे में ना रखना, ये दो बड़े अहम असबाक हैं जो कुरान पाक ने हमें असबाक दिए हैं। उसमें से दो अहम असबाक थे जो मैंने बयान किए। सर एक बात शेयर करना चाहूँगा आपको, असल में तकलीफ दे है, बहुत सारी चीज़ें तकलीफ दे हैं, और हमारा अंदाज ही होना चाहिए जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया कि खुशियाँ मिलें तो भी अल्लाह ही से मदद भी मांगे और उसी की तरफ रुजू करें, गाफिल ना हो जाएं। मुफ्ती साहब देखें अभी तो हालात ऐसे हैं ना, तो मुझ समय सबको गौर व फिक्र करनी चाहिए, और यकीनन मैं कह सकता हूँ कि मैं भी और बहुत सारे मुसलमान भी इस वक्त उनकी कैफियत ये कि वी आर स्टैंड ऑन अ क्रॉस रोड ना, यानी हम दो राहे पे खड़े हुए हैं। हमें नज़र आ रहा है कि नेकी में भलाई है, नेकी में आफियत है, नेकी में दुनिया की भी सलामती है, आखिरत की भी सलामती है अल्लाह की मानने में, और दूसरी तरफ जो है वो ख्वाहिशात हैं। यहाँ मैं एक वो बात जिक्र करना चाहूँगा कि किसी नौजवान को जो है यही कोविड-19 कोरोना वायरस का वो बेचारा शिकार हुआ। अब उसे पता तो चल गया ना, सबको फैल गया कि इसका इलाज कैसे हो रहा है, किस कदर जो है इसे वो सेफ्टी उसमें कर देते हैं, कैद कर देते हैं, गोया कि एक जगह कमरे में रख देते हैं। तो वो नौजवान जाने के लिए तैयार नहीं था। मैं उसको देख के सोचने लगा कि कल क़यामत के दिन जो है हमारे को भी कहीं जो है वो गुनाहों का जो वायरस है इसने बर्बाद हलाक कर दिया, तो हमें भी खींच के लेके जा रहा होगा और हमारे प्यारे हमसे जान छुड़ा रहे होंगे। नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। अल्लाह ताला ऐसी कैफियत से बचाए। ठीक है मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सच्ची बात है, कुरान सुनने से, अल्लाह रसूल की बातें सुनने से दिल पे ये असर करती हैं, और जब कुफर के जंग धुल सकते हैं तो हम तो साहिब ईमान हैं, अगरचा गुनाहगार हैं अपनी जगह, लेकिन हम साहिब ईमान हैं, तो यकीनन हमारी इस्लाह के लिए, हमारी हिदायत के लिए, हमारी कामयाबी के लिए इंशाअल्लाह इसमें बहुत सारे मदनी फूल मिलेंगे। मदनी चैनल देखते रहिए, बल्कि मैं कहूँगा सिर्फ मदनी चैनल देखिए। अल्लाह ने चाहा तो आपको दुनिया की भी बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी और दीन की भी बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमाए, हमें हर तरह की आजमाइश और बला से महफूज फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फ़हम कुरान का मुझको मेरे मौला अता कर दे, पढ़ूं समझूं अमल का भी मुझे या रब तू जज्बा दे।